بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری سیریز چل رہی ہے ریلیٹڈ ٹو اولاد کی تربیت، اور ہم نے ماں کی گود پچھلی ایپیسوڈ میں ماں کی گود پر پہلے کور کیا، اس کے بعد بچے کی اسکولنگ کے لیول پر ہونے والے ایشوز کے اوپر بات کی، پھر ہم کالج کے لیول پر آئے، اور اب ہم یونیورسٹی کے طرف جمپ کرنے لگے ہیں۔ اور بتانا یہ مقصود ہے کہ کائنڈلی کچھ باتیں جو ہیں میرے ایکسپیرنس میں ہیں، میں ان کو را شیپ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ تو میں لمبے چوڑے صفحہ نمبر اور بک کا نام اور فرد کا نام وہ بتانے کے وہ ڈیٹاز کے اوپر کم توجہ دیتا ہوں، اور میں ذاتی مشاہدات پہ را شیپ میں آپ کو جینون ایشوز جو کہ ایگزسٹ کر رہے ہیں، اور جو ہی میں بولتا ہوں تو آپ کو فیل ہوتا ہوگا کہ یہ میرے دل کی بات کہہ رہا ہے، اور پھر ساتھ میں انکریج کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ نے ایڈریس نہ کیا کوئی نہیں کرے گا۔ آپ کو اپنی عزت و وقار کی خود جستجو کرنی ہے۔ آپ اپنے فورٹ کو، یعنی جو آپ کا قلعہ ہے، ایریا آف ریسپانسبلٹی، ایریا آف انفلوئنس، اس کے اوپر آپ نے ایک اچھا کمانڈر، ایک اچھا امیر ہونے کا ثبوت دینا ہے۔ ریسٹ آف دی تھنگز ول بی ڈن آٹومیٹیکلی انشاءاللہ، کیونکہ اللہ کسی کی محنت کو، کسی کی تدبیر کو ویسٹ نہیں کرتے ہیں، اور پھر اگر وہ کام کیا ہی اللہ کی رضا کے لیے جائے اور انشور کیا جائے کہ میں نے اپنی نسل کی تربیت کرنی ہے، اور میری نسل کی وجہ سے معاشرہ ڈسٹرب نہ ہو، معاشرہ پناہ حاصل کر لے، معاشرہ اس کے شر سے اگر بچ جائے، آئی تھنک یو ڈن اے ونڈرفل جاب۔ تو یہ زاویہ ہے، اس سے آپ سوچیں، اور اس کے ساتھ کریں گے تو پھر اللہ کی حمایت بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جائے گی۔ یہ خاطر جمع رکھیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ بچے کالج سے جانے لگے تو پیرنٹس کے ساتھ جب انٹریکٹ کیا تو ذرا بات ابھی اس کو غور کیجیے گا کہ ایکسائٹمنٹس ہیں کیا۔ سب سے پہلا پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ اگر آپ پیچھے سے تعمیر کر کے صحیح بلڈنگ کو نہیں لائے اور وہ ٹیڑھی ہے، اور آپ نے اپنے ان ڈیو تینوں ٹائمنگز جو میں نے سجیسٹ کیے ہیں ان میں ہونے والی جو پرابلمز ہیں اور ان کو جو ایڈریس کرنے والے ایشوز ہیں اگر آپ نے نہیں کیا، تو یہاں پر آپ کو بہت سیریس پرابلم ہونے کا اندیشہ ہے۔ یہ ہے نمبر 1۔ پرابلم کیا آنے جا رہی ہے؟ پہلی پرابلم یہ آنے جا رہی ہے کہ بچہ اب یونیورسٹی میں اپنی فیکلٹی کو چوز کرنے جا رہا ہے، نمبر 1۔ تو وہاں پر اپنے بچوں کو غیر ضروری طور پر کسی صورت میں بھی آپ ان کی تربیت کا یہ بنیادی عنصر ہے کہ ان کو بٹھائیں، ان سے سیر حاصل گفتگو کریں، اور ان کو جو ان کی ڈیزائر ہے ان سے کہیں بیٹا آپ 3 آپشن دیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں جو آپ کو خود پسند ہے۔ تو جب وہ 3 آپشن دے گا تو ان میں سے اگر آپ ایک چن لیں گے تو آپ کی شان میں کچھ فرق نہیں آئے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ انڈرسٹینڈ کریں کہ جو شخص جس فیلڈ کو پسند کر کے اختیار کرتا ہے، he stands far better chances of good performance in that، اس کے مقابلے میں جو اس پر مسلط کی گئی، نمبر 1۔ نمبر 2 جو آپ کے اوپر ایشو آنے والا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا بچہ اوور ایکسائٹڈ ہے، کالجز میں دوستوں احباب کے ساتھ اس نے انٹریکٹ کیا ہوا ہے۔ ہم نے آپ کو پچھلی ایپیسوڈ میں بتایا ہے کہ آپ a man is known by the company he keeps۔ پیچھے جو اس کے دوستوں کی جو اس کو لسٹ میسر تھی، کمپنی میسر تھی، اگر اس کو آپ نے مانیٹر نہیں کیا اور اس میں چند بیکٹیریاز ایسے وجود میں آ گئے جن سے آپ کا بچہ کنٹمنیٹ ہو گیا ہے، تو یہ ایشو گلیئرنگ ہو کے سامنے آئے گا۔ یہ ایسا ہی ہے کہ اگر آپ نے کے جی کلاس فرسٹ 3 کلاسز میں بچے کو میتھمیٹکس صحیح نہیں پڑھائی تو 4th کلاس میں جا کے وہ کلیپس کر جائے گا۔ تو یہاں پر آپ کی اگر تعمیر ٹھیک نہیں ہوئی تو بڑی کلاس میں جا کے اگر آپ نے اس کی کمپنی کو مانیٹر نہیں کیا تو وہاں پر وہ جا کر ریبیل کرے گا، وہ اس یونیورسٹی میں جانا پسند کرے گا جس یونیورسٹی میں اس کی خواہشات پوری ہوتی ہوں۔ اور عمر کے اس حصے میں وہ کیا کہتے ہیں کہ جی کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز،
اب کبوتروں کے ساتھ اڑتے ہیں، بازوں کے ساتھ اڑتے ہیں. اگر آپ نے کبوتروں کی طرح اس کی تربیت کی ہے، اس کو کبوتر ہی دیے ہیں جن کے ساتھ وہ کھیلے کودے، تو وہ پھر شاہینوں کے ساتھ تو اڑے گا نہیں. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو خیال میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ اب وہ یہاں پر آپ کو پرابلم کرے گا. اور اگر آپ پیچھے سے تعمیر کر کے آئیں تو پھر، لیکن اگر تعمیر کسی وجہ سے بھی آپ سے وہ گیپ رہ گیا اور اب یہ سچویشن آئی، تو اس کو کیسے ہینڈل کریں؟ تو آپ کو چاہیے کہ اگین سلیکشن آف یونیورسٹی کو کرانے کے لیے آپ اس کو انسینٹیو کے ذریعے اور موٹیویشن کے ذریعے قائل کرنے کی کوشش کریں اور حوصلہ دیں، اور اپنی تمام ایموشنل جو کیفیات ہیں جس میں شفقت اور محبت کا عنصر غالب ہو، تھریٹ کا عنصر نہ ہو، اس کے اندر موجود نہ ہو، تو یو اسٹینڈ فار بگر چانسز کہ آپ اپنے بچے کو کنونس کر لیں گے. تو یہ دوسرا بڑا ایشو آپ کے پاس جانے جا رہا ہے. تیسرا بڑا ایشو یہاں پہ کریٹ ہونے جا رہا ہے کہ اسکول کی حد تک تو کافی زیادہ بندہ مانیٹر بھی ہوتا رہتا ہے اور چیزیں دیکھتا ہے. یونیورسٹی لیول کے اوپر جو خواری سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ آزاد ہو، بچہ بالکل آپ سے آزاد ہو جاتا ہے، اور اگر پیچھے آپ اس کی تربیت ٹھیک کر کے نہیں لائے تو اب اس کی وہ آزادی جو ہے نا فلائنگ ٹو دی لمٹس جانے والی ہے. اب وہ ایکسل کرے گا اس میں. کیوں کہ آزاد ہو گیا ہے. اب پوچھو کیا ہو رہا ہے جی؟ پروجیکٹ کے لیے جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں جی؟ آج فلانی میٹنگ ہے، آج کلاسز لیٹ ختم ہوئی ہیں، آج جوائنٹ اسٹڈی ہو رہی ہے، آج he has 101 reasons to stay away from home، اور آپ کی نگاہ سے وہ دور رہے. یہاں پر جو چیک کرنے والی ایک اچھی بات ہے کہ اگر اب آج کل موبائل کا دور ہے، پہلے نہیں ہوتا تھا، لیکن ہم آج کے مطابق ایڈوائز کرنے جا رہے ہیں کہ ہم نے ہمارے مشاہدے میں یہ بات آئی ہے دس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے. باقاعدہ ہم نے ایسے میاں بیوی دیکھے ہیں جنہوں نے اپنی پوزیشن کو، ایپلیکیشنز ایسی آ گئی ہیں کہ میاں کو پتہ ہے کہ اس ٹائم میاں کہاں پہ ہے اور بیوی کہاں پہ ہے، اور بیوی کو پتہ ہے میاں کہاں پہ ہے. تو سملرلی آپ ماں باپ بچے ان کے ریلیشن میں بھی اس چیز کو، اس ایپلیکیشن کو ایک دوسرے کو کنونس کر کے اس کے لیے کوئی بھی طریقہ اختیار کریں. اگر وہ انفورس کر لیتے ہیں تو بہرحال اس کا ایک تھریٹ بچے کو رہتی ہے، ایک ڈر رہتا ہے. یا وہ یہ اچھے بچے جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، ہم نے اپنے والدین سے وعدہ کیا اینڈ ہم اپنے وعدے پہ پورا اتریں گے. تو اس حوالے سے وہ آپ کی مدد کر سکتا ہے. چوتھی بات میں نے پچھلی ویڈیو میں بتائی تھی، کیونکہ کالج اور اس یونیورسٹی میں تھوڑا سا فرق رہ جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے دوست احباب کو ایکٹیویٹ رکھیں اور انہیں یہ ریکویسٹ کر کے رکھیں کہ آپ نے انشور کیجئے گا کہ میرا بچہ اگر یہ ہے اور یہ فلاں یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، تو اس سے اگر کوئی بھی آڈ حرکت کرتے ہوئے آپ کو نظر آئے تو کائنڈلی مجھے فون کر کے ضرور بتائیے گا. ہمارے کئی دوست احباب ہیں، انہوں نے ایسا کر رکھا ہے، اور بچے یونیورسٹی گئے ہوتے ہیں، ان کو فون آ جاتا ہے کہ بچہ فیض آباد میں ویلنگ کر رہا ہے. بچے گئے ہوتے ہیں، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ ٹیوشن پڑھنے گئے ہوئے ہیں، لیکن وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی سینما ہال میں مووی دیکھ رہا ہے، یا کہیں پہ پارک کے اندر نظر آتا ہے. 4-5 جگہ میں نے آئیڈینٹیفائی کی آپ کو کہ پارکس کے اندر، ریسٹورنٹس کے اندر، گیمنگ زونز کے اندر آپ کو بچے کامنلی ملیں گے، اور آپ کو اپنے بچوں کی عادت کا جنرلی معلوم ہوتا ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آپ اتنا اسٹرانگ کلچر ڈیولپ کر پائے ہیں کہ گھر کے اندر آپ نے اپنے بچے آپ کے پر اتنا اعتماد کرتے ہیں کہ وہ آپ ان سے ان کا پاسورڈ لے پاتے ہیں، تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے. میں نے کئی پیرنٹس ایسے بھی دیکھے ہیں کہ یونیورسٹی تک انہوں نے اپنے بچوں کو انڈیپینڈنٹ موبائل نہیں دیا ہوا، اور بچے اس پر، ٹھیک ہے، ان کو ڈیپریویشن کا احساس ہوتا ہے. کسی زمانے میں لوگ ٹی وی جن لوگوں نے اپنے گھروں میں نہیں رکھا ہوتا تھا، تو ان کو لوگ اس دلیل کے ساتھ اپنے بچوں کے ٹی وی کی بات کرتے تھے اور آگے سے کاؤنٹر دلائل دیتے تھے کہ جی آپ نے اگر ایسا نہ کیا تو وہ محلے داروں کے گھر میں جائے گا. بھائی جب جانے لگے گا تو کیا آپ سوئے ہوں گے؟ ایسی بات نہیں ہوتی ہے. اور اگر ایسا ہو بھی صحیح تو وہ بہت منیمل لیول ہوتا ہے اس کے مقابلے میں کہ آپ اس کو فری سب کچھ دے کر بھیج دیں. پھر آپ غور کریں کہ آج کے اس دور کے اندر یہ چیزیں ایک ہی چھوٹے سے سیل فون کے اندر ایک کلک کے اوپر دنیا کی ہر اچھی بری چیز اویلیبل ہے. آپ یوتھ سے توقع کریں گے کہ وہ وہاں پہ تلاوت سنیں گے،
ہاں ضرور سنیں گے، وہ جب آپ نے ان کی تربیت اس نہج پر کی ہوگی، اور تربیت اس نہج پر کرنے کے لیے پہلے خود ویسا ہونا ضروری ہوگا۔ اگر آپ شروع سے ہی اس کو ایسی پریکٹس کریں گے تو پریکٹس میکس دی مین پرفیکٹ، آپ کے لیے آسانیاں ہوتی جائیں گی۔ جتنے لنکس پیچھے سے آپ مس کرتے جائیں گے، اگلا پہاڑ چڑھنا اتنا ہی مشکل ہوتا جائے گا۔ اور اس دوران میں ایک اور چیز جو نوٹس میں آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ بچے پرفارم نہیں کر رہے ہوتے اپنی ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹی کی وجہ سے، اور آپ اپنی داخل کرانے کے بعد بھول چکے ہوتے ہیں کہ اچھا کچھ اور کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ تو اگلا بہت امپورٹنٹ کام یہ ہے کہ آپ کا فزیکلی ان پرسن ان بچوں کی ٹیچرز کے ساتھ اور ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ملنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ آج جس وقت کہ میں یہ گفتگو کر رہا ہوں تو آپ اپنے بچوں کے معاملے میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ بتائیے کہ آپ نے اپنے بچے جو آپ کے یونیورسٹی میں بچے یا بچیاں گئے ہوئے ہیں، ان کے آپ نے ایچ او ڈیز اور ان کے کلاس ٹیچرز کے ساتھ کتنی دفعہ ملاقات کی ہے؟ تو آپ میں سے بہت سے اس ٹائم یہ محسوس کر رہے ہوں گے کہ انہوں نے تو عرصہ ہوا بھول ہی گئے۔ تو پھر ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جب آپ 6 سیمسٹر پورے کر کے کلیپس کر کے آپ کے پاس پہنچے گا تو پھر تو آپ پچھتائے کیا جب چڑیاں چگ گئیں کھیت والی بات آ جائے گی۔ تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ آپ کی کچھ آبلیگیشنز ہیں اور وہ آپ نے لازماً پوری کرنی ہے اگر آپ اپنی زندگی کو، اپنی اولاد کی زندگی کو اگلی منزلوں میں آسان محسوس کریں۔ یہاں پر پھر ایک اور چیز جو ایک اور ایشو بہت بڑا آتا ہے، آپ بچے اور بچی کی پرسنل موومنٹ، یعنی اس کا ڈریس پہننا، بننا سورنا، پیسے آپ سے لینا، پیسے ڈیمانڈ کرنا، یہ چیزیں جب 3-4 چیزیں بہت زیادہ ایکسیڈ کر رہی ہیں یا ایکسائٹمنٹ میں ہو رہی ہیں، ویڈنگ ہے نہیں، شادی کا کوئی ایونٹ ہے نہیں، آپ کو اچانک پتہ چلتا ہے اور ٹائمنگز میں بیٹی جو ہے بہت ہی زیادہ بن سنور کر جا رہی ہے، تو آپ کو الارم بجنا چاہیے۔ سب سے خوبصورت بات اور سہل اور آسان چیز یہ ہوتی ہے، خود چھوڑ کے آئیں، خود لے کر آئیں۔ آپ کو ایگزیکٹلی پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کہاں۔ جب آپ جس دن سے ماں باپ نے اس آبلیگیشن کو اپنے لیے بوجھ سمجھ لیا اور فری گاڑیاں اور فری کنوینس اور فری، ہاں بیٹا مجھے آپ پہ بہت اعتماد ہے، یا بچے آج کل آپ کو ایموشنلی بلیک میل کر لیتے ہیں، سائیکولوجیکلی وہ بہت آگے جا چکے ہیں، یا ہم بہت زیادہ ریلیکس کر چکے ہیں، تو کہتے ہیں بابا آپ کو مجھ پہ ٹرسٹ نہیں ہے۔ اب کون سا بابا ہوگا جو کہے گا کہ نہیں بیٹا نہیں، مجھے تم پہ ٹرسٹ نہیں ہے؟ نو، اٹ از ناٹ میٹر آف ٹرسٹ، ایکچولی اٹ از میٹر آف اے ہیومن ویکنیس۔ بچے ہیں ہمارے، وہ جوانی، بھرپور جوانی میں ہیں، اینڈ بھرپور جوانی میں دے آر لائبل ٹو کمٹ سیریس مسٹیکس ایز کمپیئر ٹو اے پرسن آف مائی ایج فار ایگزامپل۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ایکسپوزڈ ہیں، ان کی ہر چیز امنگیں اپنے آپٹیمم لیول پر ہیں، جہاں ذرا سا ان کو ایکسپوجر ملنا ہے وہاں انہوں نے سلپ ہو جانا ہے۔ تو پرووائڈ them clean atmosphere, clean surroundings. I don't know this co-education came from where and what are the benefits of this. آپ کے لطیفے الگ ہیں، آپ کی گفتگو کا معیار الگ ہے، آپ کے مذاق الگ ہیں، آپ کے خوشی کے لمحات الگ ہیں، آپ کے غم کی داستانیں الگ ہیں۔ آپ کیوں ایک دوسرے کو، دونوں کے ٹوٹل سوچ کا معیار الگ ہے، دونوں ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ ہیں، آپ نے اس کو تیل پانی مکس کر دیا فار دی ریزن اٹ از ان انڈرسٹینڈیبل۔ پھر معلوم ہے کہ اللہ نے منع کیا، معلوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ڈسٹینس رکھنے کے لیے، معلوم ہے کہ جو ہی سب سے جلدی کام کرنے والوں میں سے ایک کام یہ ہے کہ جو ہی بچے بلوغ کو پہنچ جائیں دے شوڈ گیٹ میرڈ۔ کتنے والدین ہیں، ذرا میں اس ٹائم آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، دیٹ ہم اس کو اس طرح کی جستجو یا اس طرح کا ارادہ رکھتے ہیں؟ ہم اس چیز میں تو بہت چستی دکھاتے ہیں،
ग्रेजुएशन करनी है तो मास्टर्स करना है, तो मास्टर्स के ऊपर फिर बिजनेस की डिग्री लेनी है, डॉक्टर बनना है, सब चीज़ों पे बहुत ओवर एफिशिएंसी दिखाते हैं, कंप्रोमाइज़ एवरीथिंग। मेरी वीडियो एक और पीछे लॉन्च हुई है, उसको ज़रूर देखिएगा, बाय द नेम ऑफ वाई लेट मैरिजेस। तो उसके अंदर मैंने इसी चीज़ का तस्करा किया है कि आपने नॉन प्रोडक्टिव, गैर ज़रूरी या ऑर्डिनरी एक्टिविटी को इंतहाई इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी, जिसके बग़ैर ज़िंदगी में बहुत बड़ा डिसऑर्डर आएगा, उस पर उसको फोकियत दे रखी है। तो फिर ऐसी सूरत में लाजमी बात है कि ये कैसे हो सकता है कि परफॉर्मेंस तो आपकी ऑर्डिनरी हो, रिज़ल्ट आउटस्टैंडिंग हो। इज़ इट पॉसिबल? ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। तो इस चीज़ को आपने इंश्योर करना है कि माशरा, नीच किसको कहते हैं? बुल्ले शाह साहब का शेर मैं कई जगह बयान करता हूँ, नीचा दिए शनाई को लूँ फैज़ किसे नहीं पाया, किक रुते अंगूर चढ़ाया, हर गुच्छा ज़ख्माया। ये मैं शेर उन पंजाबी में नीच हर उस शख्स को, हर उस कंपनी को, हर उस चीज़ को कहते हैं कि जो नापसंदीदा है, हर वो अमल जो नापसंदीदा है। तो जो ही आप उसकी अशनाई को इख्तियार करते हैं या ऐसा माहौल देते हैं, ऐसी सराउंडिंग में बच्चों को एक्सपोज करते हैं, मॉडर्निज़म के नाम पर, रोशनी के नाम पर, तरक्की के नाम पर, क्या टर्म्स, ग्लॉसी ऑफ टर्म्स क्रिएट कर ली हैं, नन इज़ एबल टू डिफाइन दैट। और रोज़ाना पेनफुल स्टोरीज हमारे सामने आ रही हैं, हर बंदा कह रहा है नहीं ओदे नाल होया, मेरे नाल नहीं होना। इज इट पॉसिबल? वो पागल थे? नहीं, उन्होंने जो गलती की उनको वो नताइज मिले, आपने भी वही गलती की, आपको वो नतीजा अगर अभी तक नहीं मिला है तो हाजा मिन फजल रब्बी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान माने, और वरना देर सवेर की बात है, उनका आज बारी आ गई, आपकी कल आ जाएगी। तो इस चीज़ को आपने इंश्योर करना है कि इन चीज़ों से मुजतनिब रहेंगे, कट करेंगे तो हो जाएगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। ऐसे पेरेंट्स से मैं वाकिफ़ हूँ जिन्होंने सॉफ्टवेयर आजकल डेवलप हुए हैं, उसके कोड्स जो हैं, उसका पासवर्ड जो है आपके बच्चे या बच्ची के पास होता है, वो आपसे शेयर नहीं करता। आपकी जो ये मैंने मीटिंग सजेशन दी है HODs के साथ और उनके रिलेटेड टीचर्स के साथ, आपने अपनी आसानी के लिए क्या किया, बेटे को बोल दिया या बेटी को बोल दिया मेरी अपनी टीचर से बात कराओ। तो वो क्या करता है, आपने क्या किया था तो आपको भी याद आ जाएगा। वो अपना सीनियर स्टूडेंट या अपने किसी क्लास फेलो को बीच में ला के वो कहते हैं हाँ जी मैं इसकी टीचर बोल रही हूँ, बहुत अच्छा ये परफॉर्म कर रही है, कर रहा है, और आप मुतमईन रहें और जब कभी बात करनी हो कर लें, और वो आप, दैट्स ऑल। फिर जब ये बिल्कुल दलदल में फंस जाते हैं तो उस वक़्त आपको ख़बर होती है और उस वक़्त बहुत देर हो चुकी होती है। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है और अपनी पूरी कोशिश करें कि मैंने बहुत से ऑड्स यानी जो गड़े हैं उम्र के इस हिस्से में, उसकी चॉइस में आपको बता दिया हमने। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक वालिद से मैं वाकिफ़ हूँ, बहुत से हैं बल्कि दोस्त अहबाब हैं, उन्होंने ये तय किया कि यूनिवर्सिटी आपके सामने बैरिया यूनिवर्सिटी है, ये बाकी जितनी भी मॉडरेशन से रिलेटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उसके साथ साथ बहरहाल कम चीज़ें हैं लेकिन ख़त्म मुकम्मल अभी नहीं हुई ऑप्शंस, ये आपको मालूम होना चाहिए। और वो ख़त्म नहीं हुई हैं तो वो आप जैसे लोगों के लिए हैं जो फ़िक्रमंद लोग हैं, अपने बच्चों के लिए फ़िक्रमंद लोग। लेकिन जब तक आप उस बस में बैठेंगे नहीं तो लाजमी बात है कि फिर आप वैसी सेफ्टी नहीं पाएंगे, वैसा अच्छा सफ़र नहीं पाएंगे और वैसी मंजिल भी नहीं पाएंगे। तो उन्होंने इंश्योर किया कि कामवॉट में सारी डिग्रीज़ हो रही हैं, सारी फैकल्टीज़ हो रही हैं, हम इस्लामिक यूनिवर्सिटी में अपने बच्चों को डालेंगे। उनके बच्चे गए, बच्चियां गईं, बहुत अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगियों के उन्होंने टाइम गुजारे। कभी हॉस्टल्स में बच्चों को एक्सपोज ना करें टू दी ऑप्टिमम लेवल, ये मैं आपको एक की टू सक्सेस दे रहा हूँ। हॉस्टल लाइफ इज़ अ टोटल थ्रेट नाउअडेज। ठीक हो गया।
آپ کے بچوں کی ایکٹیویٹی آپ کو معلوم ہونی چاہیے. آج کل جو نٹوریس لوگ ہیں انہوں نے یونیورسٹیز کو اپنا گڑھ بنا رکھا ہے، اپنے سپولیے، اپنے ایجنٹس، اپنے بیکٹیریاز کو انجیکٹ کر دیا ہے ایز اسٹوڈنٹس، اور وہ کنٹمنیٹ کرتے ہیں بہت بری طرح. ہاسٹل لائف کے اندر بچے اور بچیاں بہت ریئرلی آپ کو اندازہ ہوگا، ایٹ لیسٹ میرے اپنے ذاتی مشاہدے میں بہت شدید اور پینفل سٹوریز ہیں. جو والدین چاہتے ہیں، میرا نمبر نیچے دیا ہوا ہے، اس پہ مجھے کال کر کے مجھ سے پرسنلی وہ سٹوری سن سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ کے بچوں کو، ہمارے بچوں بچیوں سب کو حفاظت میں رکھے، عافیت میں رکھے، اور ہم اپنا اپنا رول ادا کریں، کمیونٹی لیونگ کو اسٹرانگ کریں، آپس میں ایک دوسرے کی والنٹیرلی مدد کریں، بچوں کے آڈس کو چیک کرنے کے لیے جتنا ہم کسی کو بچا سکیں اچھا ہے. ہم نے اس ویڈیو کے ذریعے کوشش کی اور وہ ہو گیا تو بہت اچھی بات ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو حفاظت میں رکھے، ہماری اولاد کو ہمارے دل کی ٹھنڈک اور آنکھوں کا نور بنائے. ورک ہارڈ، دیر از نو شارٹ کٹ ٹو ہارڈ ورک. جو نئے آنے والے ہیں اگر انہیں ویڈیو اچھی لگی تو برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور دبائیے گا، اور اپنے کامنٹ سیکشن میں مجھے آپ کی سجیشن کا انتظار رہے گا. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.